چنانچہ مشہور واقعہ ہے، ایک غریب گھر کی لڑکی تھی جو خوبصورت تھی. ماں باپ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں اس کا رشتہ کہاں سے آئے گا. ایک نیک امیر گھرانے کے نوجوان بچے نے اس کی طرف پرپوزل بھجوایا، شادی ہو گئی. ماں باپ بھی خوش تھے کہ بچی کی شادی اچھی جگہ ہو گئی ہے، اس کے بھائیوں کے لیے بھی کوئی روزگار کی صورت نکل آئے گی اور بچی خود بھی خوش رہے گی. یہ جب اپنے گھر پہنچی تو خاوند نے اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا. یہ اس محبت کو دیکھ کر نخرے میں آ گئی. خاوند جتنا محبت کا اظہار کرتا یہ اتنا اس کی طرف سے سرد مہری کا ثبوت دیتی. خاوند بہت زیادہ اس پر قربان. صبح شام اس کی رٹ لگی تھی، تم میرے دل کی ملکہ ہو، تم نے میرے گھر کو جنت بنا دیا. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی اچھی خوبصورت بیوی مجھے مل جائے گی. یہ جتنی اپنی تعریفیں سنتی اتنا زیادہ نخرے میں آتی. خیر کچھ دن گزرے. ایک دن روتی دھوتی یہ اپنے گھر واپس آ گئی. خاوند اس کو میکے چھوڑ کے چلا گیا. ماں نے پوچھا کہ بیٹی کیا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ خاوند بہت محبت کے موڈ میں تھا، مجھے پیار کر رہا تھا، چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ محبت کا اظہار کروں، اور میں ایسے گمسم تھی کہ جیسے مجھ پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. بالآخر تنگ آ کر خاوند نے مجھ سے پوچھا کہ میں اس قدر تم سے محبت کرتا ہوں، کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ تو کہنے لگی کہ پتہ نہیں کیا میرے دماغ پہ پردہ پڑا کہ میں نے اس وقت نخرے میں آ کر آگے سے کہہ دیا کہ مجھے محبت نہیں. بس یہ لفظ کہنے تھے. خاوند غصے میں آ گیا. اس نے کہا کہ جب تمہیں مجھ سے محبت ہی نہیں تو جاؤ جہاں محبت ہو وہاں زندگی گزارنا، میری طرف سے تمہیں 3 طلاق ہیں. اب جب شادی کے 1 مہینے میں اس کو طلاق ہو گئی اور پھر ماں باپ کے گھر آ کر رہنا پڑا، تب اس کی آنکھیں کھلیں کہ لمحوں میں خطائیں کی، صدیوں میں سزا پائی. پھر اس کے بعد اس کی دوسری شادی نہ ہو سکی، اس لیے کہ جو اچھے رشتے تھے وہ کنواری لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے، اور اس کے نام پر تو شادی کا دھبا لگ چکا تھا. اور جو رشتے آتے تھے تو بڑی بوڑھے عمر کے لوگوں کے آتے تھے، ان سے شادی کرتے یہ گھبراتی تھی. تو اس نوجوان خوبصورت لڑکی کی زندگی روتے دھوتے ہی گزر گئی. تو دیکھیں یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے. وہ زندگی کا ساتھی ہے، وہ اپنے دل کے سکون کے لیے، اپنے اطمینان کے لیے اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اس بیوی سے اتنی محبت کرتا ہوں تو کیا یہ مجھ سے محبت کرتی ہے؟ تو جواب میں بیوی کو اس کا اظہار کرنا چاہیے، کہنا چاہیے کہ ہاں مجھے آپ ہی سے تو محبت ہے، آپ ہی تو میری زندگی کے ساتھی ہیں، میری چاہتیں میری محبتیں ساری آپ ہی کے لیے ہیں، آپ ہی نے میرے لیے دنیا کو جنت بنا دیا ہے، میری تو خوشیاں ہی آپ کے ساتھ وابستہ ہیں. ایسے الفاظ کہنے میں کیا رکاوٹ ہوتی ہے سوائے اس کے کہ نفس کی شرارت ہوتی ہے یا شیطان بدتمیز پیچھے اس کے پریشان کرنے کے لیے تلا ہوا ہوتا ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اشعار بنائے، اور یہ ان کے شعر بڑے مشہور ہیں
کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کے بعد صحابہ کی مجلس سے فارغ ہو کر گھر تشریف لاتے تھے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے، سلام کرتے تھے۔ اس وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو یہ شعر سناتی تھیں۔ کیا شعر فرماتی تھیں؟ فرماتی تھیں لنا شمس وللآفاق شمس، اے آسمان ایک تیرا بھی سورج ہے اور ایک ہمارا بھی سورج ہے۔ لنا شمس وللآفاق شمس، اے آسمان ایک تیرا بھی سورج ہے اور ایک ہمارا بھی سورج ہے۔ وشمسی خیر من شمس السماء، لیکن میرا سورج آسمان کے سورج سے بہت بہتر ہے۔ فإن الشمس تطلع بعد فجر، اس لیے کہ آسمان کا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ وشمسی طالع بعد العشاء، اور میرا سورج تو میرے گھر میں عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ اب سوچئے کہ بیوی اگر ان الفاظ سے خاوند کو استقبال کرے گی تو خاوند کے دل میں کس قدر بیوی کی محبت آئے گی۔ کوئی ہے آپ میں سے ایسی بیوی کہ جس نے کبھی اپنے خاوند کی محبت میں کوئی ایسے شعر کہے ہوں یا کوئی فکرہ ہی ایسا بول دیا ہو؟ عورت یہ سمجھ لیتی ہے کہ بس خاوند ہی کا ذمہ داری ہے کہ محبت کا اظہار کرے، اور اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ میں جتنا اظہار نہیں کروں گی اتنا محبوبہ بنوں گی۔ یہ بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے۔ چاہیے کہ محبت کا اچھے انداز سے اظہار کیا جائے، عمل سے بھی، قول سے بھی، فعل سے بھی۔ چنانچہ جب خاوند محبت کا اظہار کرے تو بیوی بھی جواب میں محبت کا اظہار ضرور کرے، ایسے الفاظ سے کہ خاوند کا دل مطمئن ہو جائے کہ میری بیوی مجھے ہی چاہتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، اور اگر خاوند کے ذہن میں شک پڑ جائے کہ میری بیوی مجھے بھی چاہتی ہے، تو یہ جو نقطہ ہے نا ہی اور بھی کا، یہ خاوند کے دل میں فرق ڈال دیتا ہے۔ بیوی کو ایسی زندگی گزارنی ہے کہ خاوند کو یقین دہانی کروائے کہ آپ ہی سے محبت کرتی ہوں۔ دوسری عام طور پر غلطی کہ اپنی خوشی پر خاوند کی خوشی کو ترجیح دیں۔ اس کوشش میں لگی رہیں کہ خاوند کا دل خوش ہو، یہ نہیں کہ بس ہر وقت مجھے ہی خوش رہنا ہے، میں ہی اکھونا مٹاٹا بن کے رہوں گی۔ خاوند کی خوشی کا خیال رکھیں، اس کا دل خوش ہوگا تو گھر کی ذمہ داریوں کو بھی قبول کرے گا، اور اس کی توجہ کا قبلہ باہر کی بجائے اپنا گھر بن جائے گا۔ وہ دفتر میں بیٹھ کے گھر کے لیے اداس ہوگا، لوگ اسے اپنے بزنس پہ کام کے لیے روکیں گے اور یہ جان چھڑا کے گھر کی طرف بھاگ رہا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سمجھتا ہوگا کہ گھر جا کر مجھے سکون ملے گا۔ خاوند کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کریں۔ کئی دفعہ دیکھا کہ خاوند ایک بات سے منع کرتا ہے، بیوی سنی انسنی کر دیتی ہے اور پھر وہی کام کرتی ہے۔ جب منع کرنے کے باوجود پھر وہی کام کیا جائے تو یہ چیز جھگڑے کا سبب بنتی ہے۔ ایک تیسری بات کہ اگر خاوند کوئی کام ذمے لگائے
تو اس طرح کرو کہ خامند بے فکر ہو جائے. یہ نہیں کہ جو کام اس نے ذمہ لگایا اس کو تو کیا نہیں اور کاموں میں لگی رہی. مثال کے طور پر خامند نے صبح دفتر جانا ہوتا ہے، اس وقت خامند کے کپڑے تیار رہنے، اس کا کھانا تیار ہونا، یہ بیوی کی ذمہ داری ہے. اب خامند کے دفتر کا وقت ہو گیا اور بیوی بیچاری نے ابھی کپڑے ہی نہیں نکالے. کیوں نہیں نکالے؟ جی میں سو کے ہی دیر سے اٹھی ہوں. تو یہ چیز الجھن کا سبب بنے گی نا. اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے کہ مجھے اس موقع پر کیا کرنا ہے. کوئی سونے جاگنے کا اصول ہونا چاہیے. کوئی اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں عورت کو اپنے ہاتھ سے کام کرنا پڑتا ہے. اب گھر کی نوکرانیوں کو کہہ دینا کہ کپڑے دھو دینا، کپڑے استری کر دینا، اور خامند کو یہ سمجھنا کہ جی خود ہی کپڑے نکال لے گا اور دفتر میں تیار ہو کے چلا جائے گا، اور اس وقت تو میری نیند میں خلل نہیں آنا چاہیے، یہ انتہائی بے وقوفوں والی بات ہے. یہ زندگی کی ساتھی ہے، یہ اپنی خدمت کے ذریعے خامند کا دل کیسے جیتے گی؟ چنانچہ اگر خامند کوئی بھی کام ذمے لگائے تو اس کو اپنا چارٹر آف ڈیوٹی سمجھیں، اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت کے اوپر ترجیح دیں. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بسا اوقات عورت مرد کی گنجائش سے زیادہ بڑی فرمائش کر دیتی ہے. تو فرمائش کرتے ہوئے خامند کی گنجائش کو بھی دیکھا کرو. اب اگر خامند افورڈ نہیں کر سکتا تو آپ نے ضد کر کے اگر کپڑے خرید بھی لیے تو پہن کے آپ خامند کو خوش کہاں کر سکتی ہیں؟ اس کا دل اگر دکھی ہوگا تو آپ کے نئے کپڑے اس کے دل میں کوئی محبت کا اضافہ نہیں کریں گے. تو یہ اصول کی بات یاد رکھیں کہ فرمائش ہمیشہ گنجائش کے مطابق ہونی چاہیے. آپ کی فرمائش کو اگر خامند پورا کر دے تو آپ اس کا شکریہ بھی ادا کریں. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کئی مرتبہ خامند بیوی کی ہر جائز ضرورت پوری کرتے ہیں اور جواب میں بیوی کی زبان سے کبھی شکریہ کا لفظ نکلتا ہی نہیں. کیوں نہیں نکلتا؟ اللہ جانے. یہ وہ بڑی بڑی غلطیاں ہیں جو ظاہر میں چھوٹی نظر آتی ہیں مگر دلوں میں فرق ڈال دیتی ہیں. خامند تحفہ لایا، پھل خرید کے لایا، خاص کوئی چیز اپنی بیوی کے لیے لایا اور بیوی اس کی طرف توجہ ہی نہ دے، ایسے سمجھے کہ ہاں ٹھیک ہے آ گئی ہے تو کوئی بات نہیں. تو اس طرح اگر بے پرواہی کا اظہار کریں گی تو خامند کے دل پر اس کی چوٹ لگے گی. جب خامند تحفہ لائے تو آپ خامند کو اس کی اہمیت کا احساس دلائیں اور خوشی کا اظہار کریں تاکہ اگلی مرتبہ اس سے بہتر تحفے کی مستحق بن سکیں. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ خامند جیسے ہی گھر آئے فوراً اس کے سامنے رونا نہ رونے بیٹھ کے آئیں. پہلے اس سے بات چیت کر کے یہ پوچھیں کہ باہر اس کا وقت کیسے گزرا، وہ خوش گھر آیا ہے یا کسی بات کی وجہ سے پریشان گھر آیا ہے. یہ بات تو معلوم نہیں کرتی، بس خامند کو دیکھتی ہیں تو اپنا رونا رونے بیٹھ جاتی ہیں.
پہلے آپ اس سے بات کریں، پوچھیں، فگر آؤٹ کریں کہ خاوند باہر سے کس بیک گراؤنڈ کے ساتھ آیا، کوئی کاروباری پریشانی، کسی آدمی کے ساتھ ڈیلنگ نے اس کو ڈپریس تو نہیں کر دیا، اس کو غصہ تو نہیں دلا دیا۔ خاوند اگر باہر سے ہی کسی پریشانی کے عالم میں آیا ہے تو اب تو بیوی کو چاہیے نا کہ پہلے اس کے دل کو خوش کرے، اس سے میٹھی میٹھی پیار والی باتیں کرے، ہنسی خوشی کی باتیں کرے، اس کے موڈ کو نارمل کر کے پھر اس کے بعد جو کہنا ہے کہے۔ لیکن بے تکا خاوند پہ نظر پڑتے ہی شکوے شکایتیں کرنے بیٹھ جانا، تمہاری امی نے یہ کر دیا، تمہاری بہن نے یہ کر دیا، میں تو اس گھر میں آ کے پریشان ہو گئی، تم مجھے کن مصیبتوں کے پلے ڈال کے چلے گئے، تو یہ تو الٹا اگلے کو اور زیادہ فرسٹریٹ کرنے والی بات ہوئی نا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ باہر سے آنے والے خاوند کو پہلے بٹھائیں اور بات چیت کے ذریعے اندازہ لگائیں کہ اب اس کا ذہن فریش ہے یا نہیں۔ اگر جانیں کہ فریش ہے تو ٹھیک ہے، جو آپ کی جائز بات ہے ضرور کریں۔ موقع کی بات سونے کی ڈلیوں کی مانند ہوتی ہے اور بے موقع بات جھگڑے کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر آپ کسی وقت دیکھیں کہ خاوند غصے میں ہے تو بالکل اس کے سامنے نرم ہو جائیں۔ اتنی نفسیات ہر بیوی کو سمجھنی چاہیے۔ رسی کا ایک سرا اگر کوئی کھینچے اور دوسرا ڈھیلا چھوڑ دے تو رسی کبھی نہیں ٹوٹتی۔ رسی تبھی ٹوٹتی ہے جب ایک سرا ایک بندہ کھینچتا ہے تو دوسرا سرا دوسرا کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ اب خاوند کسی وقت غصے میں ہے، اب جواب میں بیوی صاحبہ نے بھی موڈ بنا لیا، تو یہ تو محاذ جنگ کھولنے والی بات ہو گئی نا۔ اس لیے خاوند غصے میں ہے تو آپ نرم ہو جائیں، اگر وہ ناراض ہے تو آپ اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ محبت کے ایک بول سے خاوند راضی ہو جاتا ہے، روٹھا ہوا خاوند مسکرا پڑتا ہے، تو آپ سمجھداری سے کام لیں۔ فقط یہ بات کہ میں خوبصورت ہوں یہ کافی نہیں ہوتی۔ خاوند کا دل خوش کرنے کے لیے چھلکتے ہوئے دمکتے ہوئے حسن کی ضرورت نہیں ہوتی، سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے کتنی ایسی عورتیں ہیں جو شکل کی نارمل سی ہوتی ہیں مگر اپنے خاوند کے دل پہ راج کرتی ہیں۔ اس لیے بزرگوں نے مقولہ بنایا کہ وہی سہاگن جسے پیا چاہے، جسے خاوند پسند کرے وہی سہاگن ہوتی ہے۔ کیا عجیب بات ہے کہ لڑکی کی شکل ایک ولیمے کی دن لوگ دیکھتے ہیں اور باقی ساری عمر اس کی عقل دیکھی جاتی ہے، اور لڑکی کو پسند کرتے ہوئے کئی مرتبہ ساس صاحبہ عقل دیکھتی ہی نہیں ہے، فقط شکل پہ ہی لٹو، اور کئی مرتبہ تو خاوند صاحب خود ہی شکل پہ لٹو۔ ماں باپ بھی سمجھاتے ہیں کہ تیری شادی یہاں ٹھیک نہیں، نوجوان ضد کر لیتے ہیں نہیں مجھے تو اسی کے ساتھ شادی کرنی ہے، اس لیے کہ کہیں ایک نظر دیکھی اور ظاہر کی شکل دیکھ کے وہ اچھی لگی، اب ماں باپ کو بہت مجبور کر کے وہاں شادی کرواتے ہیں، اور جب وہ گھر آتی ہے تو پھر انسان کو اس وقت اس کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ اتنی خوبصورت شکل کے اندر عقل کی تو رتی ہی نہیں تھی۔ تو جب ساری زندگی عقل نے کام آنا ہے تو اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اس لیے سمجھداری، عقل مندی گھر آباد کرنے کی بنیادی وجہ ہے۔
عورت کو چاہیے کہ وہ حسن انتظام کے ذریعے اپنے گھر کو پروقار بنا دے. جتنی عورت عقل مند ہوگی تو وہ گھر کے اندر ہر چیز کو ایک ترتیب سے رکھے گی. بے ترتیب چیزیں پھیلا دینا، گھر کو گندا رکھنا، بچوں کو گندا رکھنا، خود بھی گندی بنے رہنا، یہ چیز گھر برباد کرنے کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. گھر کی صفائی کے لیے کوئی قیمت بھی خرچ نہیں کرنی پڑتی. ہاں، وقت نکال لیں، گھر کو بھی صاف رکھ لیں، اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا رکھیں، اپنے بچوں کو بھی صاف ستھرا رکھیں. صفائی آدھا ایمان ہے. الطہور نصف الایمان. جب شریعت کہہ رہی ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے تو ہمیں بھی صفائی سے محبت ہونی چاہیے. دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو کہے کہ مجھے صاف گھر اچھا نہیں لگتا، صاف ستھرا بچہ مجھے اچھا نہیں لگتا. یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ صاف ستھرا ماحول، صاف ستھرے بچے، صاف ستھری بیوی ہمیشہ اس کے دل کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے. اور صاف ستھرا رہنے کے لیے کوئی بہت قیمتی لباس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. ایک نارمل قیمت کا لباس بھی اگر عورت پہنے لیکن صاف ستھرا ہو، اس کی بناوٹ پرکشش ہو، تو وہ خاوند کے دل کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے. اس کو حسن انتظام کہتے ہیں. تو اپنے حسن انتظام سے اپنے گھر کے ماحول کو پروقار بنائیں اور کفایت شعاری دکھائیں. اگر حسن انتظام نہیں ہوگا، بتیاں جلتی رہیں گی تو بل زیادہ آئے گا. اگر ٹوٹیوں سے پانی بہتا رہے گا تو پانی کا بل آئے گا. اگر کھانا وقت پہ فریج میں نہیں رکھا جائے گا تو کھانا خراب ہو جائے گا. اور اگر برتنوں کو صحیح ترتیب سے نہیں رکھا جائے گا تو وہ ٹوٹیں گے اور خراب ہو جائیں گے. تو بد نظمی سے چیزیں خراب ہوتی ہیں، نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے. ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنا، صاف وقت پہ کر دینا، یہ ایک اچھی عادت ہوتی ہے. تو عورت کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے. یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ تابع فرما عورتیں بالآخر اپنے خامد کو اپنا تابع دار بنا لیتی ہیں. وہ عورتیں جو خامد کی مرضی کو پورا کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خامد کے دل میں ان کی اتنی محبت ہوتی ہے کہ پھر خامد ان کی ہر مرضی کو پورا کر دکھاتا ہے. فرما برداری، خدمت گزاری وہ اچھی صفات ہیں کہ جن کی وجہ سے عورت اپنے خامند کے دل کی ملکہ بن سکتی ہے. اس میں جو رکاوٹ بنتی ہے وہ انانیت ہے، ضد بازی. ساری دنیا سے ضد کر لو، اتنا نقصان نہیں پہنچے گا جتنا خامند کے ساتھ ضد بازی کا نقصان ہوتا ہے. اور کئی بچیاں تو خامند ہی کے ساتھ ضد کرتی ہیں، باقی سارے لوگوں کے ساتھ نارمل رہتی ہیں، خامند کے ساتھ ضد بازی بنا لیتی ہیں. تو خامند کے ساتھ ضد کر کے دنگل کا اعلان مت کریں، انجام ہمیشہ اس کا برا ہی ہوتا ہے. عاجزی اللہ رب العزت کو بھی پسند ہے
اور عاجزی انسان کے مسائل کا حل بھی ہے. کوئی کام وقت پہ نہ کر سکی، کوتاہی رہ گئی، کمی رہ گئی، سوری کر لینے میں کیا رکاوٹ ہے؟ معافی مانگ لینے میں کیا رکاوٹ ہے؟ غلطی کو مان لینے میں کیا رکاوٹ ہے؟ آگے سے ضد کر لینا، ناک کا مسئلہ بنا لینا، جھگڑا کر بیٹھنا، بحث کر بیٹھنا، یہ چیز پھر انسان کے لیے پریشانیوں کا سبب بنتی ہے. کبھی بھی غصے میں آئے ہوئے خاوند کے سامنے لاجک مت دیں. کبھی بھی غصے میں آئے ہوئے خاوند کو تانا مت دیں. یہ تو آگ کے اوپر تیل ڈالنے والی بات ہے، بلکہ پٹرول ڈالنے والی بات ہے. شیطان مردود یہی تو چاہتا ہے کہ خاوند غصے میں پہلے ہی ہے، یہ اس کو اور غصہ دلائے اور خاوند اپنی زبان سے طلاق کا لفظ نکالے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بالفرض بے وجہ ہی خاوند ناراض ہو گیا تو غصے کی حالت میں کبھی اس کے سامنے لاجک نہیں دینی، خاموشی اختیار کرنی ہے. اگر بولنا ہے تو نرم بولنا ہے، دیکھنا ہے تو محبت سے دیکھنا ہے، ایسا کہ دوسرے بندے کا غصہ بالکل ہی ختم ہو جائے. لباس پہنو تو پرکشش پہنو. پرکشش کا یہ مطلب نہیں کہ آدھا جسم ننگا ہو اور آدھا جسم کورڈ ہو. شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے عورت ایسا لباس پہنے جو اس کے جسم کے اوپر پرکشش لگے. بے ڈھنگا لباس پہننا، ایسا لباس کہ جس کو دیکھ کر بندہ ذرا بھی متوجہ نہ ہو، یہ بھی اچھی عادت نہیں. بعض نیک بیویاں سادگی کے نام پر اپنے کپڑوں کی طرف سے بالکل ہی بے دھیان بن جاتی ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. خاوند جب بھی بیوی کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اسے پرکشش دیکھنا چاہتا ہے، اور جب اس کی بیوی پرکشش نہیں ہوتی تو صاف ظاہر ہے کہ اس کو باہر بہت زیادہ پرکشش چیزیں نظر آ جاتی ہیں. تو جو گندگی اس کو باہر متوجہ کر سکتی ہے، کیا وہ اچھائی بن کر اس کو گھر میں متوجہ نہیں کر سکتی؟ تو لباس بنائیں تو ہمیشہ ایسا کہ پرکشش ہو. رسم رواج کو سامنے نہ رکھیں، بلکہ اس کو سامنے رکھیں کہ یہ لباس میرے جسم کو پرکشش دکھائے، میرے جسم پر پہنا ہوا خاوند کو پسند آ جائے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ ایسی خوش نصیب عورتیں ہوتی ہیں کہ کپڑے کے پہننے سے ان کے حسن میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو کپڑے پہن لیتی ہیں ان کپڑوں کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے. ان کے چہروں پہ معصومیت ہوتی ہے، ان کے چہروں پہ تقویٰ کا نور ہوتا ہے. پھر ان کا لباس جب وہ پہنتی ہیں تو وہ خود ہی خوبصورت نظر آنے لگ جاتا ہے. تو عورت کو چاہیے کہ دل کی معصومیت سے اپنے خاوند کا دل جیت لے. یہ دل کی معصومیت ہر خاوند کو اچھی لگتی ہے، اور جب خاوند کا دل سمجھتا ہے نا کہ میری بیوی دل سے بہت معصوم ہے، اس بیوی کو ہمیشہ وہ اپنی آنکھ کی پتلی بنا کے رکھتا ہے. جھوٹی عورت، کینہ پرور عورت، دھوکہ دینے والی، خاوند کو مس گائیڈ کرنے والی عورت ہمیشہ اپنا گھر برباد کروا بیٹھتی ہے. خاوند کے ساتھ کبھی بھی جھوٹ کا معاملہ نہ برتیں. جس بندے کے ساتھ کبھی
1-2 گھنٹے کے لیے ملاقات ہے، اس کے سامنے تو جھوٹ چل جاتا ہے، اور جس کے ساتھ 24 گھنٹے کا واسطہ، اس کے ساتھ جھوٹ نہیں چلتا۔ 1 نہیں تو 2، 2 نہیں تو 3، کبھی نہ کبھی تو جھوٹ کھل جاتا ہے۔ اور جب خاوند کو یہ احساس ہو کہ بیوی میرے سامنے جھوٹ بولتی ہے، تو پھر بیوی کا مقام خاوند کی نظر میں گر جاتا ہے۔ اس لیے جھوٹ بولنا، خاوند کے بارے میں دل میں نفرت اور کینہ رکھنا، یہ عورت کی غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی، بلکہ جتنی نیک نیت آپ ہوں گی، اس کا اثر آپ کے خاوند کے دل پر پڑے گا۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا، لو بگیٹس لو۔ آپ کے دل میں خاوند کی عظمت ہوگی، پیار ہوگا، محبت ہوگی، خود بخود خاوند کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ جا رہا تھا، اس نے پوچھا اپنے وزیر سے کہ یہ جو کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ وزیر با تدبیر تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو یہ بات میں آنکھوں سے دکھا سکتا ہوں، مگر آپ ذرا کسی وقت نارمل کپڑے پہن کر میرے ساتھ چلیں۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ ایک دن بادشاہ نے اپنا تاج رکھا، کپڑے رکھے شاہانہ، اور عام جو لوگ ہوتے ہیں ان جیسا لباس پہن لیا، اور وزیر کے ساتھ باہر محل سے نکل گیا۔ چلتے چلتے ایک بندہ آگے آ رہا تھا، تو وزیر نے بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، یہ کیسا آدمی ہے؟ اس نے کہا بے وقوف لگتا ہے، جاہل ہے، لگتا ہے کوئی تمیز ہی نہیں اس کو۔ اس نے کہا ٹھیک، آئیں ذرا اس بندے سے صرف سن لیں۔ وزیر اس بندے کے پاس گیا، سلام دعا کی، کہنے لگا سناؤ یار آج کل بادشاہ کیسا ہے ہمارا؟ اس نے کہا پتہ نہیں کہاں کا بے وقوف بادشاہ بن گیا، سمجھ ہی نہیں اس کو، وہ بادشاہ بننے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اس نے بھی آگے سے ایسے ہی الٹے سیدھے کمنٹس دے دیے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد آگے گئے تو وزیر کی نظر ایک اور نوجوان پر پڑی۔ اس نے بادشاہ سے پوچھا بادشاہ سلامت، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا پڑھا لکھا بھلا آدمی نظر آتا ہے، اچھا انسان ہے۔ اس نے کہا آئیں اب ذرا اس سے پوچھتے ہیں۔ وزیر نے اس سے جا کے پوچھا سناؤ بھائی ہمارا بادشاہ کیسا؟ کہنے لگا یار بہت ہی سمجھدار ہے، اور اس نے تو رعایا کو بہت ہی خوش کر رکھا ہے، اور ہم لوگ تو بڑے لکی ہیں کہ ہمارا بادشاہ اس قدر ٹیلنٹڈ ہے۔ اب وزیر نے بادشاہ کو کہا کہ دیکھیں آپ کے دل میں دوسروں کے بارے میں جو خیالات آ رہے تھے، آپ کے بارے میں وہی خیالات دوسرے بندے کے دل میں آ رہے تھے۔ یہ ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ آپ کے دل میں اگر دوسرے کے لیے محبت کے جذبات اٹھ رہے ہیں، پیار آ رہا ہے، تو یہ میسج اس کو آٹومیٹک پہنچ جاتا ہے، اور دوسرا دل اس میسج کو آٹومیٹک ریسیو کر لیتا ہے، اور اس بندے کے دل میں بھی اس کے بارے میں محبت اور پیار کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے دل میں خاوند کے بارے میں ہمیشہ محبت رکھیں، بلکہ اگر خاوند کی کوتاہیاں بھی ہوں، اگر اس کے اندر غلطیاں بھی ہوں،